اللهم صل على محمد وآل محمد. میں گزارش کروں گا برادر عباس سے کہ اس کوئز کا آغاز قرآن مجید سے کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم. ماشاء اللہ برادر عباس نے اپنی بہترین آواز سے اس قرآن مجید کی تلاوت کی. اب ہم اپنے کوئز کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا پہلا سوال آپ کی اسکرین پر. ایک ہی وقت میں ترتیب کے ساتھ نزول ہونے والی صحیفے کا نام کیا ہے؟ ایک ہی وقت میں ترتیب کے ساتھ نزول ہونے والے صحیفے کا نام کیا ہے؟ آپشنز ہیں قرآن، صحف موسیٰ علیہ السلام اینڈ ابراہیم علیہ السلام، صحف فاطمہ زہرا علیہ السلام اینڈ امام علی علیہ السلام. فورتھ آپشن آل آر کریکٹ. اب ہم اپنے اگلے سوال کی اور بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا اگلا سوال آپ کی اسکرین پر. بغض اہل بیت علیہ السلام کی وجہ سے یہ کس کا کہنا ہے کہ سورہ دہر مکے میں نازل ہوا؟ بغض اہل بیت علیہ السلام کی وجہ سے یہ کس کا کہنا ہے کہ سورہ دہر مکے میں نازل ہوا؟ آپ کے آپشنز ہیں طلحہ ابن عبید اللہ، زبیر ابن عوام، عبید اللہ ابن زبیر یا نن آف دی ابو. بغض اہل بیت علیہ السلام کی وجہ سے یہ کس کا کہنا ہے کہ سورہ دہر مکے میں نازل ہوا؟ ٹائمس اپ. ہمارا کریکٹ آنسر ہے عبید اللہ ابن زبیر. اب ہم اپنے اگلے سوال کی اور بڑھتے ہیں. ہمارا اگلا سوال آپ کی اسکرین پر. مشرقین سے خطاب ہونے والے سورے اور مومنین سے خطاب ہونے والے سورے کہاں نازل ہوئے؟ مشرقین اور مومنین دونوں کے لیے سورہ مکے میں ہے. مشرقین اور مومنین دونوں کے لیے سورہ مدینے میں. مشرقین کے لیے مکے میں اور مومنین کے لیے مدینے میں. مومنین کے لیے مکے میں اور مشرقین کے لیے مدینے میں.
میں سوال ریپیٹ کرتا ہوں، مشرکین سے خطاب ہونے والے سورے اور مومنین سے خطاب ہونے والے سورے کہاں نازل ہوئے؟ اینڈ دا کریکٹ آنسر از مشرکین کے لیے مکے میں اور مومنین کے لیے مدینے میں۔ اب ہم اپنے اگلے سوال کی اور بڑھتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال آپ کی اسکرین پر، جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہجرت سے کتنے سال پہلے ہوئی؟ ہجرت سے 4 سال پہلے، ہجرت سے 7 سال پہلے، ہجرت سے 3 سال پہلے یا ہجرت سے 9 سال پہلے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہجرت سے کتنے سال پہلے ہوئی؟ ٹائمس اپ، اینڈ دا کریکٹ آنسر از ہجرت سے 3 سال پہلے۔ ہم اپنے اگلے سوال کی اور بڑھتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال آپ کی اسکرین پر، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کس تاریخ کو شب قدر مانتے ہیں؟ شب 19 ماہ رمضان، شب 21 ماہ رمضان، شب 23 ماہ رمضان، اور اے اینڈ بی بوتھ آر کریکٹ۔ میں سوال ریپیٹ کرتا ہوں آپ کے لیے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کس تاریخ کو شب قدر مانتے ہیں؟ Up. And the correct answer is شب 23 ماہ رمضان۔ اب ہم اپنے اگلے سوال کی اور بڑھتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال آپ کی اسکرین پر، علماء علوم قرآن کے نظر میں کتنے سوروں کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف پایا جاتا ہے؟ 22 سوروں میں، 27 سوروں میں، 30 سوروں میں یا 14 سوروں میں؟ علماء علوم قرآن کی نظر میں کتنے سوروں کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف پایا جاتا ہے؟ The correct answer is 30 سوروں میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کتنے سورے مکی ہیں اور کتنے سورے مدنی ہیں۔ ہمارا اگلا سوال آپ کی اسکرین پر، سورے کا کیا مطلب ہے؟ شہر کا دروازہ، شہر کی 4 دیواری، بلندی اور برتری، اور بی اینڈ سی آر بوتھ آر کریکٹ۔ سورے کا کیا مطلب ہے؟ شہر کا دروازہ، شہر کی 4 دیواری، بلندی اور برتری، اور بی اینڈ سی آر بوتھ آر کریکٹ۔ Time's up. And the correct answer is B and C, both are correct. ہمارا اگلا سوال آپ کی اسکرین پر، مکتبہ اہل بیت علیہ السلام میں قرآن کے متعلق ابھی تک کتنی روایتیں جمع ہو چکی ہیں؟ 4000 روایتیں، 4000 سے بھی زیادہ، 3000 روایتیں، none of the above۔ مکتبہ اہل بیت علیہ السلام میں قرآن کے متعلق ابھی تک کتنی روایتیں جمع ہو چکی ہیں؟
ٹائمز اپ اینڈ دا کریکٹ آنسر از 4000 سے بھی زیادہ. اب ہم اپنے اگلے سوال کی اور بڑھتے ہیں. ہمارا اگلا سوال آپ کی اسکرین پر. سورہ فصلت کی آیت نمبر 7 جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کے منکر ہیں. یہ آیت مکے میں نازل ہوئی ہے یا مدینے میں؟ آپ کے آپشنس ہیں مکے میں نازل ہوئی ہے، مدینے میں نازل ہوئی ہے، مکے اور مدینے کے بیچ میں نازل ہوئی ہے، یا نن آف دی ابو. سورہ فصلت کی آیت نمبر 7 ٹائمس اپ مکے میں نازل ہوئی ہے اینڈ دا کریکٹ آنسر از مکے میں نازل ہوئی ہے. اب ہم اپنے اگلے سوال کی اور بڑھتے ہیں. ہمارا اگلا سوال آپ کی اسکرین پر. اہل بیت علیہ السلام کے متعلق زیادہ تر آیتیں مکے میں نازل ہوئی ہیں یا مدینے میں نازل ہوئی ہیں؟ آپ کے آپشنس ہیں مکے میں نازل ہوئی ہیں، مدینے میں نازل ہوئی ہیں، اطراف مکہ اور مدینے میں، یا اے اینڈ بی بوتھ آر کریکٹ. اہل بیت علیہ السلام کے متعلق زیادہ تر آیتیں مکے میں نازل ہوئی ہیں یا مدینے میں نازل ہوئی ہیں؟ اینڈ دا کریکٹ آنسر از مدینے میں نازل ہوئی ہیں. اب ہم اپنے اگلے سوال کی اور بڑھتے ہیں. ہمارا اگلا سوال آپ کی اسکرین پر. سورہ دہر کی آیت نمبر 7 سے لے کے آیت نمبر 12 تک یہ آیت اہل بیت علیہ السلام کے لیے کب نازل ہوئی؟ جب حسنین علیہ السلام کے لیے جنت سے کپڑے آئے، جب امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام بیمار ہوئے، جب اہل بیت علیہ السلام چادر تطہیر کے نیچے تھے، جب امام علی علیہ السلام نے رکوع کی حالت میں اپنی انگوٹھی فقیر کو دی. آپ کا سوال یہ ہے کہ سورہ دہر کی آیتیں 7 سے لے کے 12 تک یہ آیتیں اہل بیت کے لیے کب نازل ہوئی؟ اینڈ دا کریکٹ آنسر از جب امام حسن علیہ السلام اینڈ امام حسین علیہ السلام بیمار ہوئے. اب ہم اپنے اگلے سوال کی اور بڑھتے ہیں. ہمارا اگلا سوال آپ کی اسکرین پر. قرآن کے نزول کے متعلق مشہور نظریے کیا ہیں؟ ایک ہی بار میں قرآن نازل ہوا، آہستہ آہستہ قرآن نازل ہوا، ایک ہی بار میں ترتیب میں قرآن نازل ہوا، اے اینڈ بی بوتھ آر کریکٹ. قرآن کے بارے میں قرآن کے نزول کے متعلق مشہور نظریے کیا ہیں؟ ٹائمس اپ اینڈ دا کریکٹ آنسر از اے اینڈ بی بوتھ آر کریکٹ. اب ہم اپنے اگلے سوال کی اور بڑھتے ہیں. ہمارا اگلا سوال آپ کی اسکرین پر. سب سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی؟ سورہ ہجر کی آیت نمبر 94، سورہ الگ کی آیت نمبر 1، سورہ الحمد کی آیتیں، یا نن آف دی ابو؟ ہمارا سوال ہے سب سے پہلے کون سی آیتیں نازل ہوئی؟
Time's up. And the correct answer is سورہ الگ کی آیت نمبر 1. اب ہم اپنے اگلے سوال کی اور بڑھتے ہیں. ہمارا اگلا سوال آپ کی اسکرین پر، ان میں سے سورہ الحمد کا نام کون سا ہے؟ ان میں سے سورہ الحمد کا نام کون سا ہے؟ سورہ فرقان، سورہ ذکر، سورہ کتاب، سبع مثانی. ہمارا سوال آپ کے لیے پھر سے ریپیٹ کر دوں. ان میں سے سورہ الحمد کا نام کون سا ہے؟ سورہ فرقان، سورہ ذکر، سورہ کتاب، سبع مثانی. ٹائمس اپ. دا کریکٹ آنسر از سبع مثانی. اب ہم اپنے اگلے سوال کی اور بڑھتے ہیں. ہمارا اگلا سوال آپ کی اسکرین پر، ان میں سے کون سا نام سورہ الحمد کا ہے؟ ان میں سے کون سا نام سورہ الحمد کا ہے؟ فرقان، ذکر، سبع مثانی، نن آف دی ابو. ان میں سے کون سا نام سورہ الحمد کا ہے؟ فرقان، ذکر، سبع مثانی، نن آف دی ابو. Time's up, and the correct answer is سبع مثانی. یہ ہمارا آخری سوال تھا. اب ہمیں اپنے ونرز ملیں گے. آپ سے یہ گزارش ہے کہ ان جو پوائنٹس اس میں دیے گئے ہیں اس پوائنٹس پہ مت جائیں، کیونکہ ہم لوگ، آپ کو جیسے معلوم ہے کہ ہم لوگ الگ پوائنٹس نکالتے ہیں، اس کو ہم جلدی آپ کو انشاءاللہ وہ پوائنٹس آپ کو دیں گے. اینڈ پچھلے والے کوئز جو ہمارا فرسٹ کوئز تھا اس سے ایڈ کر کے آپ کو پوائنٹس دیے جائیں گے. اینڈ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جن لوگوں نے زوم کلاس اٹینڈ کیا تھا آن لائن، ان کو پر لیکچر 2 پوائنٹ ایکسٹرا ملیں گے، اینڈ وہ پوائنٹ بھی ایڈ اپ ہو کے آپ کو دیے جائیں گے جنہوں نے بھی کلاس اٹینڈ کیا تھا. تو انشاءاللہ تب تک کی امید ہے کہ آپ درس ہمارا اٹینڈ کرتے رہیں اور ایسے ہی علوم قرآن کا علم حاصل کرتے رہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کوئز میں آپ سے ملاقات ہوگی. اس سے اور نیکسٹ کوئز کے بعد ایک اور اعلان کر دوں کہ نیکسٹ کوئز کے بعد ہمارا پرائز فنکشن بھی ہوگا اسی کے بعد انشاءاللہ. اینڈ ایک انٹریکٹیو سیشن بھی رکھا جائے گا جس میں مولانا اور آپ کے بیچ میں آپ اگر سوالات ہیں تو مولانا سے پوچھ سکتے ہیں. مولانا فرزان رضوی صاحب، ان سے آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگ کے لیے ایک پروگرام رکھا جائے گا. لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ تب تک تھرڈ کوئز کے بعد یہ سب ہوگا. تب تک کہ آپ لوگ سے گزارش ہے کہ علوم قرآن کے درس اٹینڈ کرتے رہیں. انشاءاللہ جلدی جیسے ہی تھرڈ کوئز ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو فائنل ونرز مل جائیں گے. اور اگر کسی کو کچھ سوالات ہوں تو وہ مجھے پوچھ سکتا ہے، یا تو کل کے درس میں بھی آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں. تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ.